تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اس قوم میں یہ بڑا عیب پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے، جس کو کہتے ہیں ڈنڈی مارنا۔ تو ان لوگوں میں یہ عام بات تھی کہ چیزوں کو کم کر کے گاہک کو دینا ہے۔ اصل میں یہ جو عادت ہے کم کر کے دینے کی، یہ ایک بہت ہی گھٹیا عادت ہے۔ گھٹیا اس معنی میں ہے کہ آدمی جب کم تولتا ہے یا کم ناپتا ہے تو وہ ایک چوری کرتا ہے اس میں سے، اور گاہک کو اس کی خبر نہیں ہونے دیتا۔ لینے والا تو سمجھتا ہے کہ جتنا میں نے لیا ہے اتنا پورا مل رہا ہے، لیکن وہ پورا ہوتا نہیں ہے، اس میں سے وہ تھوڑا سا کم کر لیتا ہے، اور وہ اس طرح سے ایک چوری کرتا ہے جو ذہنی پستی کی علامت ہے۔ تو یہ جو ذہنی پستی ہے، یہ اسلام اس کو روکنا چاہتا ہے کہ انسان کا جو سوچ ہے وہ بلند ہونی چاہیے، گھٹیا پن نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سا اس میں سے کم کر لیا اور گاہک کو پتہ نہیں لگ رہا ہے، اس طرح آپ اس کو بے خبر رکھ کر اپنی جیب بھرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا کر کے سارے دن میں آپ نے کم کرتے رہے، شام کو اچھی خاصی آپ نے اس میں چوری کر لی، اچھا خاصا کم کر لیا۔ تو یہ وہ ذہنیت ہے جس کو اسلام روکنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب آپ پورے پیسے لے رہے ہیں تو چیز بھی پوری دو، اور خریدار کو گھاٹا مت دو۔ ناپ تول میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ گھٹیا چیز آپ نے دے دی، پیسے بڑھیا کے لے لیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا واقعہ لکھا ہے، بڑا ان کے عبرت والا واقعہ ہے، اور ان کی محتاط عادت اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو بتاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، تھوک تجارت کپڑے کی کیا کرتے تھے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں تھان آئے کپڑے کے، ان میں قیمتی تھان بھی تھے اور کم قیمت تھان بھی تھے، لیکن دونوں کا ڈیزائن ایک جیسا ملتا جلتا تھا، یعنی پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ بہت قیمتی ہے اور یہ اس سے کم درجے کی کوالٹی کا ہے۔ ان کا ڈیزائن ایسا تھا کہ وہ دیکھنے میں جلدی سے پتہ نہیں لگتا تھا۔ تو وہ نماز پڑھنے کے لیے امام صاحب جانے لگے، اور جاتے ہوئے انہوں نے اپنے دکان کے ملازم سے کہا کہ دیکھو اگر کوئی گاہک آئے تو اس بات کا دھیان رکھنا کہ یہ بڑھیا والا ہے، یہ گھٹیا والا ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ کم قیمت والا زیادہ قیمت میں دے دو، اس بات کا خوب دھیان رکھنا۔ حضرت امام صاحب نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ باہر سے کوئی تاجر آ گیا اکٹھا مال لینے کے لیے، اور اس نے تھان پہ تھان، بھائی یہ بھی تھان دے دو، وہ بھی تھان دے دو، بہت سارا مال اس نے پیک کرا لیا۔ اب جب وہ بہت سارا مال لے رہا تھا تو اس میں ملازم کو دھیان نہیں رہا، اور وہ جو کم قیمت والے تھان تھے وہ اس نے زیادہ قیمت والے تھانوں میں ملا کر اسی زیادہ قیمت پر ان کو دے دیے۔ جب امام صاحب نماز پڑھ کے آئے اور دیکھا کا جو حساب کتاب تھا، تو پتہ لگا کہ وہ تو کم قیمت والا مال زیادہ قیمت میں چلا گیا۔ اب اور کوئی عام آدمی ہوتا تو سوچتا کہ چلو کیا بات ہے بھئی، زیادہ میں چلا گیا، اس میں کیا ہے، اچھا ہے زیادہ فائدہ ہو گیا۔ لیکن وہ محتاط آدمی تھے بہت، کہا کہ یہ تو گاہک کا نقصان ہو گیا ہے، ہمیں اپنا ہی فائدہ تھوڑا ہی کرنا ہے، مناسب نفع لینے کا تاجر کو حق ہے، لیکن گاہک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، تو گاہک کا نقصان ہو گیا۔ تو انہوں نے ملازم کو دوڑایا کہ جاؤ جلدی سے جاؤ، دیکھو ان کو لے کر آؤ اور ان کو ان کے پیسے واپس کیے جائیں۔ اب وہ باہر کا تاجر تھا، وہ نکل گیا جلدی سے، بہت تلاش کیا، وہ واپس نہیں آیا، ملے نہیں گئی۔ امام صاحب کو بڑا دکھ ہوا اور بڑا احساس ہوا کہ بھئی غلطی ہو گئی ہے یہ، حالانکہ غلطی انجانے میں ہوئی تھی، جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا گیا تھا، مگر وہ انجانے کی غلطی بھی ان کی نظر میں بہت بڑی تھی بات تھی۔ تو امام صاحب نے اس کی تلافی یہ کی کہ اب وہ تاجر تو ملا نہیں، وہ باہر کا تھا، چلا گیا تھا، کہ اس دن کی جتنی آمدنی تھی، جتنا مال فروخت ہوا تھا، وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، پوری آمدنی اس دن کی۔ کہا کہ نہیں، اب اس کی تلافی یہی ہے۔
تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کی تعلیم کا کیا اثر ہوتا ہے تاجر پر بھی اور خریدار پر بھی، بیچنے والا ہو خریدنے والا ہو، دونوں کا مفاد اسلام سامنے رکھتا ہے۔ اور اس کو جو تجارتی ایمانداری ہے، کاروباری ایمانداری ہے، اس کو وہ ایک پالیسی نہیں بلکہ ایک فرض قرار دیتا ہے۔ بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں پالیسی ہے، بڑا مشہور ہمارے یہاں انگریزی میں جملہ ہے، آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، ایمانداری بڑی اچھی پالیسی ہے۔ پالیسی نہیں ہے، پالیسی تجارت کے لیے بے شک مفید ہے، لیکن اسلام کی نظر میں انسان کے اخلاق زیادہ ہیں۔ وہ اخلاقی حیثیت سے انسان کو دیکھتا ہے۔ انسان کے اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دیانتداری اور ایمانداری کو پالیسی نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھے، اور یہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اگر میں کوئی بے ایمانی کروں گا تو یہ بے ایمانی اللہ کی نگاہوں سے تو چھپی نہیں رہے گی۔ میں نے تو چپکے سے ڈنڈی مار کے کچھ نکال لیا، گاہک کو نہیں پتہ لگا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کے ہاں مجھے جواب دینا ہے۔ تو یہ احساس جگاتا ہے اسلام کہ تم یہ خیال رکھو کہ تمہیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اور یہ چھوٹی سی بچت جو تم کر رہے ہو کل کو تمہیں اس کی اللہ کے ہاں تلافی کیسے کرو گے؟ اس لیے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جو ذمہ داریاں شریعت نے رکھی ہیں ان میں دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں، ایک تو حقوق اللہ ہیں، نماز روزہ وغیرہ یہ حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق۔ دوسری ذمہ داریاں حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کو بہت غور سے سنا جائے اور توجہ کے کان سے سن کر اس کو اپنی زندگی میں اس کا جو مقام ہے وہ دیا جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے۔ مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے لوگوں سے سوال کیا کہ من المفلس، بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی اہم بات بتانی ہوتی تھی تو آپ اس کو سوالیہ انداز میں پیش کرتے تھے۔ یہ بڑی ایک نفسیاتی بات ہے۔ اگر آپ فوراً ہی خود جواب دے دیں گے تو اتنی توجہ سننے والے کو نہیں ہوگی۔ پہلے آپ سوال پیش کیجیے، سوال کے انداز میں اس بات کو سامنے رکھیے تاکہ لوگوں کے دماغ متوجہ ہو جائیں اور لوگ اس کا جواب سوچیں۔ تو یہ آپ کا طریقہ تعلیم تھا کہ جب کوئی بہت ہی اہم بات آپ چاہتے تھے کہ میں سکھاؤں تو اس کو سوال کے انداز میں پیش کرتے تھے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا من المفلس، بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ اب لوگوں نے سوچا اور سوچ کر کہا کہ مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، ہم اس کو مفلس کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے۔ مفلس وہ ہے کہ وہ اللہ کے یہاں بڑے اچھے اچھے عمل لے کر پیش ہوا، خوب نمازیں پڑھی تھیں، خوب روزے رکھے تھے، جناب حج بھی کر کر آئے تھے، بڑی تسبیحات پڑھتے رہتے تھے، حقوق اللہ کی ادائیگی میں بڑے مستعد تھے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کر جاتے تھے۔ کسی پر زیادتی کر دی، کسی کا حق دبا لیا، کسی کے ساتھ ظلم کر گئے، بدسلوکی کر گئے۔ یہ تمام حقوق العباد میں ہے، چاہے وہ مالی معاملہ ہو، چاہے بدنی اور جسمانی معاملہ ہو۔ حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی کرتے رہے اور اللہ کے ہاں پہنچے، حقوق اللہ کا پوٹلا لے کر پیشی ہوئی۔ اب وہ جتنے فریادی تھے جن کے ساتھ آپ نے دنیا میں زیادتیاں کی تھیں، کہیں ڈنڈی ماری تھی، کسی کا پیسہ دبا لیا تھا، کسی کی زمین دبا لی تھی، کسی پر ویسے زیادتی کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو انصاف ہوگا، اور انصاف بھی پورا پورا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مقدمے کی کچھ اہم باتیں رہ جائیں، پورا انصاف ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، سامنے آ جائے گی۔ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، وہ بھی سامنے آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو معاملہ بڑا منصفانہ ہوگا، اس لیے وہ سارے لوگ جن کے ساتھ
دنیا کی زندگی میں حق تلفی ہوئی تھی، وہ سارے فریادی بن کر حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی دو ان کی چیزیں، اب وہاں کہاں سے دیں گے؟ زمین ماری وہاں تو، یہاں تو پیسے کے بدلے میں آپ نے پیسہ مار لیا، پیسہ دے دیے آپ، زمین مار لی، زمین واپس کر دیجیے، کسی کے تماچا مارا، لو بھائی تم ہمارے تماچا مار لو۔ تو یہاں تو عمل کا بدلہ عمل سے ہو جاتا ہے، چونکہ دنیا دارالعمل ہے۔ لیکن اس عالم میں، عالم آخرت میں جانے کے بعد اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، وہ تو جو عمل آپ کر چکے تھے وہ کر چکے۔ یہ بات ہم آپ کو بریک کے بعد سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی اہم بات ہے یہ، اللہ کے نبی کا ارشاد اہم، اور پھر یہ بات بہت اہم۔ اس واسطے بریک کے بعد آپ انتظار کریں، انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت، کل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Our step, The responsibility of teaching your children is yours. our concern, and help them to change their lives. our approach, Muslims can get seduced by the non-Muslim world. Best gift a mother can give to the baby is the breast milk. remedy for different issues. And I'm your host, Uthman Barry. We'd like to welcome you to the program Raising Children. Get ready to know the real and valid solutions to your problems in raising children. کل شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، بریک کے بعد ہم حاضر خدمت ہو گئے ہیں اور واقعہ چل رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا۔ آپ نے لوگوں سے سوال کیا کہ من مفلس کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے سوچا اور سوچ کر جواب دیا کہ اللہ کے رسول، مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس
درہم و دنانیر نہ ہو، پیسے نہ ہوں، غریب آدمی ہو، وہ مفلس ہے بیچارہ، محتاج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ وہ اللہ کے یہاں بڑے اچھے اچھے عمل لے کر پیش ہوا، خوب نمازیں پڑھی تھیں، خوب روزے رکھے تھے، جناب حج بھی کر آئے تھے، بڑی تسبیحات پڑھتے رہتے تھے، حقوق اللہ کی ادائیگی میں بڑے مستعد تھے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کر جاتے تھے، کسی پر زیادتی کر دی، کسی کا حق دبا لیا، کسی کے ساتھ ظلم کر گئے، یہ تمام حقوق العباد میں ہے، چاہے وہ مالی معاملہ ہو، چاہے بدنی اور جسمانی معاملہ ہو، حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی کرتے رہے اور اللہ کے ہاں پہنچے، حقوق اللہ کا پوٹلا لے کر پیشی ہوئی۔ اب وہ جتنے فریادی تھے جن کے ساتھ آپ نے دنیا میں زیادتیاں کی تھیں، کہیں ڈنڈی ماری تھی، کسی کا پیسہ دبا لیا تھا، کسی کی زمین دبا لی تھی، کسی پر ویسے زیادتی کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو انصاف ہوگا، اور انصاف بھی پورا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ مقدمے کی کچھ اہم باتیں رہ جائیں، پورا انصاف ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، سامنے آ جائے گی، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، وہ بھی سامنے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو معاملہ بڑا منصفانہ ہوگا، اس لیے وہ سارے لوگ جن کے ساتھ دنیا کی زندگی میں حق تلفی ہوئی تھی، وہ سارے فریادی بن کر حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی دو ان کی چیزیں، اب وہاں کہاں سے دیں گے؟ زمین ماری وہاں تو، یہاں تو پیسے کے بدلے میں آپ نے پیسہ مار لیا، پیسہ دے دیجیے، آپ زمین مار لی، زمین واپس کر دیجیے، کسی کے تماچا مارا، لو بھائی تم ہمارے تماچا مار لو۔ تو یہاں تو عمل کا بدلہ عمل سے ہو جاتا ہے، چونکہ دنیا دارالعمل ہے، لیکن اس عالم میں، عالم آخرت میں جانے کے بعد اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، وہ تو جو عمل آپ کر چکے تھے وہ کر چکے، اب عمل کا سلسلہ تو رہے گا نہیں کہ لیجئے صاحب آپ میرے مار لیجئے، اب تو جو اعمال آپ کے وہاں ہیں ان میں سے دینے پڑیں گے، کیے ہوئے اعمال، نئے عمل تو ہوگا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں بھائی تم اپنے حق کیسے چھوڑ سکتے ہو کہ صاحب مجھے اتنے سال کی نمازیں دلوائیے، اب جتنا ثواب اتنے سال کی نمازوں کا ہے وہ ان کو دیا جائے گا، لو بھائی ان کے حساب میں۔ دوسرا آئے گا کیوں بھائی تم کیسے چھوڑ سکتے ہو اپنا حق کہ صاحب اتنے سال کے روزے مجھے دیے جائیں اس کا ثواب، چلو بھائی یہ روزے ان کو دو، اور وہ جتنے نیک اعمال لے کر آئے تھے سب اہل حقوق میں تقسیم ہو گئے، اور پھر بھی کچھ نہ کچھ باقی رہ گئے، حق اعمال تو ختم ہو گئے، دینے کو کچھ رہا نہیں۔ اب فرمائیے کیا کریں گے آپ؟ فرمایا یہ ہے مفلس، میری امت کا مفلس یہ ہے۔ ارے بھائی دنیا میں دولت نہیں رہی، آج نہیں رہی کل آ جائے گی، کاروبار میں گھاٹا بھی ہو جاتا ہے، گھاٹا بھی ہو جاتا ہے، نفع بھی ہو جاتا ہے، دولت تو آنی جانی ہے، دنیا میں آ رہی ہے جا رہی ہے، آج غریب ہے کل کو مالدار بن گیا، آج مالدار ہے کل کو غریب ہو جائے گا، لیکن وہاں کا معاملہ تو اور کچھ ہے۔ تو یہاں کا تو مفلس ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن وہاں کا مفلس رہے گا، اس لیے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی سنگین اور بہت ہی نازک ہے، اور اکثر و بیشتر ہم سے اس سلسلے میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم دنیا میں اس کی معافی اور تلافی کی توجہ کم ہی کرتے ہیں۔ بہت کم لوگوں میں اگر ویسے ہی کوئی ضابطہ پورے کے لیے جی مجھے معاف کر دیا، بھائی کوئی خطا ہو گئی ہو، یہ معافی نہیں ہوتی۔ معافی تو وہ ہے جو واقعی آدمی دل سے مانگے اور معاف کرنے والا دل سے معاف کرے۔ آپ نے چلتے چلتے ہاں جی دیکھو بھائی ذرا خیال رکھیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی، وہ معاف کر دیا، خانہ پوری کو آپ کہہ گئے، یہ معافی نہیں ہے۔ تلافی بھی ہے، معافی بھی ہے، جو معافی والا عمل ہے اس میں معافی ہے، جو تلافی والا عمل ہے اس میں تلافی ہے۔ تو ہم لوگ ذرا کم ہی اس طرف دھیان دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد کی کمیاں رہ جاتی ہیں۔ ناپ تول کی جو کمی کا معاملہ ہے یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اور اسلام نے اس کی طرف بہت ہی زیادہ توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اب میں اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنا دوں تو یقیناً یہ واقعہ ہماری زندگی میں
تبدیلی لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے تمام صحابہ کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید بہت زیادہ عرصہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو کسی کا کوئی حق لے کر نہ جاؤں، ہلکا پھلکا ہو کر دنیا سے جاؤں۔ اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہو تو وہ یا تو مجھے معاف کر دے یا اپنا حق مجھ سے وصول کر لے، آخرت پر معاملہ نہ چھوڑے۔ بڑے پردرد انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات کی۔ اس مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، چونکہ آپ نے حق کی بات کہی ہے تو میرا ایک حق آپ کے ذمے ہے اور میں اس کو وصول کرنا چاہتا ہوں، معاف کرنا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ تمہارا کیا حق ہے، تم اس کو وصول کر لو۔ ان صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ایک مرتبہ بغیر کسی قصور کے مجھے مارا تھا، میں چاہتا ہوں اس کا بدلہ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں حق ہے، تم بدلہ لے سکتے ہو۔ آپ ممبر سے نیچے اتر آئے، فرمایا کہ لو تم بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے مجھے لکڑی سے مارا تھا۔ فرمایا بھائی لکڑی لے کر آؤ۔ وہ لکڑی منگائی گئی، آپ نے اس کے ہاتھ میں دی کہ لو بھائی یہ لکڑی ہے، تم بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے جب مارا تھا تو میرے اوپر کا بدن ننگا تھا، میں نے قمیص نہیں پہنی ہوئی، میرے ننگے بدن پر مارا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ننگے بدن پر ہی ماروں۔ آپ نے قمیص مبارک اتار دی، فرمایا کہ تم میرے ننگے بدن پر مار لو۔ اب بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار کھڑے ہوئے ہیں اور وہ صاحب لکڑی لیے ہوئے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک دم لکڑی پھینک کے آپ سے لپٹ جاتے ہیں، آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ نے کب کس کا حق مارا ہے؟ یہ تو آپ نے ایک دفعہ پیار سے ایسے ہی لکڑی مجھے لگا دی تھی ننگے بدن پہ، میں نے موقع غنیمت سمجھا کہ آج آپ خود فرما رہے ہیں، لہٰذا میں اپنا بدن آپ کے بدن مبارک سے ملا لوں اور آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دے لوں۔ بس اللہ کے رسول یہی تمنا تھی، اس لیے میں نے یہ بات عرض کی۔ لیکن اس واقعے کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا اسوہ کیا ہے، اور بڑے پہلو ہیں اس کے اندر بات کرنے کے لیے کہ کس طرح آپ اس بات کو سکھا کر جا رہے ہیں، لوگوں کو بتا کر جا رہے ہیں کہ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے اگر کوتاہی ہوئی ہے تو وہ معافی تلافی کر لے، ایسا نہ ہو کہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ جائے اور لوگوں کے حقوق اس کے ذمے باقی رہ جائیں۔ تو یہ ناپ تول کا جو معاملہ ہے یہ حقوق و لباس سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اسلام نے بڑی تاکید کی ہے اور دنیاوی اور اخروی اعتبار سے اس کو بہت اچھی طرح سے کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ایسا صاف ستھرا اور پاکیزہ بنا دیں کہ پوری چیز صحیح ناپ تول کے ساتھ لوگوں کو ملتی رہے اور لوگ اپنے سمجھتے رہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بڑے انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو،
तुम सब कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मुहतरम नाज़रीन, मुसलमान को मुसलमान बनाने के लिए, वो अखलाक व सिफ़ात जो रहमान को पसंद हैं बताने के लिए, मैं आपका दीनी भाई हाफिज़ अब्दुल क़दीर उमरी प्रोग्राम लेकर के आया हूँ सिफ़ात इबादुर रहमान। दुनियावी गफलत से बेदारी के लिए जरूरी है कि हर मुसलमान परखे शरीयत की कसौटी पर अपना ईमान। इबादुर रहमान हर शनिचर रात 8:30 बजे और दोबारा दोपहर 1 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। लम्हा फिक्रिया डॉक्टर जाकिर के साथ।